نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم میرے واجب الاحترام معزز سامعین گرامی، آج کا ہمارا درس اللہ کی محبت اور عداوت کے لیے ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اللہ ہی کے لیے کسی سے محبت کی اور اللہ ہی کے لیے دشمنی رکھی اور اللہ ہی کے لیے دیا اور اللہ ہی کے لیے منع کیا تو اس نے اپنے ایمان کی تکمیل کر لی۔ عزیز دوستو، ایک مسلمان کی زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنا، اسی لیے مسلمان کی کوشش اپنے ہر قول و فعل سے یہی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کام کرنے کی وجہ سے ایمان کامل ہوتا ہے۔ جس شخص نے اپنی حرکات و سکنات، اپنے جذبات اور احساسات اس طرح اللہ تعالیٰ کی مرضی کے تابع کر دیے کہ وہ جس سے تعلق جوڑتا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہی جوڑتا ہے، اور جس سے تعلق توڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہی توڑتا ہے۔ جس کو کچھ دیتا ہے اللہ ہی کے لیے دیتا ہے، اور جسے دینے سے ہاتھ روکتا ہے تو صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی مقصود ہوتی ہے۔ جس شخص کی سوچ اور فکر اس قدر رضا الہی کے تابع ہوں، اسے اللہ تعالیٰ سے کامل تعلق اور کامل ایمان نصیب ہوتا ہے، اور محبت اللہ ہی کے لیے کرنا ایسا عمل ہے جس سے انسان اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے۔ جیسا کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو لوگ میری رضا کے لیے آپس میں محبت کرتے ہیں ان کے لیے میری محبت واجب ہو جاتی ہے۔ اور ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اسی لیے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ جس بندے نے بھی اللہ کے لیے کسی سے محبت کی، اس نے دراصل اپنے رب کریم کی عظمت اور توقیر کی، کیونکہ جب عداوت اور محبت اللہ کی رضا کے لیے ہو تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی قدر و منزلت کا اندازہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت سے ہو سکتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندوں کے اعمال میں سے اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ وہ محبت اور عداوت ہے جو اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ اللہ کی رضا کے لیے مسلمان بھائی سے محبت کرنا اور رضا الہی کے لیے اس سے ملاقات کرنا کتنا عظیم عمل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص اپنے مسلمان بھائی سے ملاقات کے لیے چلا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ اس کے راستے میں منتظر بنا کر بٹھا دیا گیا۔ جب وہ شخص اس جگہ سے گزرا تو فرشتے نے پوچھا، کہاں کا ارادہ ہے؟ اس شخص نے جواب دیا کہ میں اپنے ایک مسلمان بھائی کی ملاقات کے لیے جا رہا ہوں۔ فرشتے نے کہا کہ کیا تمہارا اس پر کوئی احسان ہے یا کوئی اور حق ہے جس کی خاطر اس کے پاس جا رہے ہو؟ اس شخص نے جواب دیا، مجھے تو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے اس سے محبت ہے، اس لیے اس سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں۔ فرشتے نے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے تمہارے پاس بھیجا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرتا ہے جس طرح تم اللہ تعالیٰ کے لیے اس شخص سے محبت کرتے ہو۔ عزیز دوستو، آج ہمارے اس معاشرے میں محبت اور عداوت کے لیے دنیاوی مفادات کو بنیاد بنا لیا گیا ہے۔ کسی سے کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو اس سے محبت کی جاتی ہے، اس کی عزت اور توقیر معاشرے کی نگاہ میں ہوتی ہے، اور جس سے کسی سے کوئی فائدہ نہ پہنچے اسے عزت کی نگاہوں سے نہیں دیکھا جاتا بلکہ اس سے نفرت کی جاتی ہے۔ اس دنیا میں رشتہ داری اور قرابت کی وجہ سے محبت اور تعلق کا عام ہونا تو عام ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص کسی کی مالی مدد کرتا ہے، اسے ہدیے اور تحفے دیتا ہے تو اس سے محسن کی محبت بھی ایک فطری بات ہے۔ حالانکہ اسلامی تعلیمات کی روح سے ان تمام تعلقات سے قطع نظر کرتے ہوئے محبت اور عداوت اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ارشادات کی روشنی میں واضح ہو چکا ہے کہ جب ہماری محبت اور نفرت کا مدار رضا الہی پر ہوگا تو اس سے ایمان کامل ہوگا، دنیا اور آخرت میں نجات اور فلاح نصیب ہوگی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور محبت حاصل ہوگی، اور جس سے اللہ تعالیٰ محبت فرمائیں گے اس سے تمام مخلوقات بھی محبت کرے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی سے محبت فرماتے ہیں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ارشاد ہوتا ہے کہ مجھے فلاں شخص سے محبت ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام خود بھی اس شخص سے محبت کرتے ہیں اور آسمان میں اعلان کر دیتے ہیں کہ فلاں شخص اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ ہے، تم سب اس سے محبت کرو۔ آسمان والے اس سے محبت کرتے ہیں اور زمین والوں کے دلوں میں بھی اس کی محبت ڈال دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کسی سے محبت کرنا کا کتنا بڑا انعام ملتا ہے کہ سب آسمان اور زمین والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دل خود بخود کھنچتا ہے، کسی اندرونی جذبے کے تحت ان سے محبت اور الفت جوش مارنے لگتی ہے۔ بے لوث محبت کی وجہ سے دوسروں کے دلوں میں بھی عزت اور توقیر بڑھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیاوی اور اخروی انعامات ملتے ہیں اور آخرت میں بلند و بالا درجات نصیب ہوتے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، کہاں ہیں میرے وہ بندے جو میری عظمت اور میری جلال کی وجہ سے آپس میں محبت کرتے تھے؟ آج جب کہ میرے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں، میں اپنے ان بندوں کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دوں گا۔ بے لوث محبت کرنے والوں کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پس اللہ کی قسم ان کے چہرے قیامت کے دن نورانی ہوں گے اور وہ لوگ نور کے منبروں پر ہوں گے، اور عام انسان جس وقت قیامت کے خوف و ہراس اس کا شکار ہوں گے، اللہ کی رضا کے لیے آپس میں محبت کرنے والے بے خوف اور مطمئن ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی باہمی محبت اور عداوت اپنی رضا کی خاطر نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔